الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. معزز علماء کرام، ذمہ داران جماعت، متولی صاحبان اور نوجوان ساتھیوں اور حضرات خواتین اسلام، محترم حضرات، ابھی برادران ملیح الرحمن صاحب نے اجتماعات کے مقاصد بیان کیا. ان میں سے ایک جملہ میں یہ بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. وہ لوگ جو باتوں کو کان لگا کر سنتے ہیں، دل لگا کر سنتے ہیں، نیک نیاتی کے ساتھ سنتے ہیں، عمل پیرا ہونے کے لیے. فیتبعون احسنہ، اور نیک اور اچھی باتوں کو سننے کے بعد اتباع کرتے ہیں، دل میں بیٹھا لیتے ہیں، عمل پیرا ہو جاتے ہیں، عمل شروع کر دیتے ہیں. اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے. واولئک ھم اولو الالباب، اور یہی لوگ لب لباب ہیں، عقل مند ہیں. حضرات، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ایک پیغام، ایک سبق دینا چاہتا ہے. اچھی باتوں کو سننا، تہ دل سے قبول کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت نصیب عطا فرمائے گا. اور حضرات صحابہ کرام جس آیات کو سنتے تھے، جس حدیث کو سنتے تھے، فوراً اسی وقت عمل پیرا ہو جاتے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کا لقب دنیا ہی میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ رکھا. اللہ ان سے راضی ہو گئے، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. دیکھیے، حضرات صحابہ کرام کا عمل اسی طرح تھا جس لیے ان کا لقب رضی اللہ ہے. اور یہ لقب ہم کب حاصل کریں گے، کہاں حاصل کریں گے؟ جنت میں. جب ہم لوگ سارے لوگ جنت میں جائیں گے تب اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ. جنتیوں، آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، خوشی کا مقام ہے کہ آپ لوگ جنتی ہو. اور جنتی ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ اللہ کی رضامندی، اللہ آپ سے راضی ہو گئے. یہ لقب ہم جنت میں حاصل کریں گے. اور صحابہ کرام دنیا ہی میں حاصل کریں گے. کس لیے؟ جو حدیث قرآن کو سنتے تھے اور عمل کرتے تھے، اسی لیے. چلیے محترم حضرات، میری تقریر کا عنوان ہے ازدواج زندگی اور اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ موضوع بہت ہی حساس موضوع ہے، اور اس موضوع سے ہر انسان منسلک ہے، منضبط ہے، ملے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں. حضرات، دنیا میں جو زندگی ہے، زندگی کا نام ہے الجھانوں کا، زندگی کا نام ہے مسئلہ مسائل کا، زندگی کا نام ہے دشواریوں کا. کوئی بھی انسان ایسا نہیں کہ دشواری سے، مسائل سے، پریشان سے، تکلیف سے آزاد ہے. کوئی بھی باقی نہیں ہے. ان میں سے ایک زندگی، ایک الجھانے، چند مسائل میاں بیوی کی زندگی ہے. میاں بیوی کی زندگی میں اگر سکون نہ ہو تو خاندان میں سکون نہیں ہوگا، گھر میں سکون نہیں ہوگا، اور معاشرے میں سکون نہیں ہوگا. اگر میاں بیوی کی زندگی مثالی زندگی ہو تو گھر بھی مثالی بنے گا، خاندان بھی مثالی بنے گا، اور معاشرہ بھی، ہماری سوسائٹی بھی مثالی بنے گا. حضرات، میاں بیوی کی زندگی جب جڑ جاتی ہے، چند آدمی تو سکسیسفل ہو جاتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں، اور چند آدمی ایسے ہیں جو فیل ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں مجھے بیوی کی ضرورت نہیں. چند لوگ ایسے بھی ہیں، چند عورت ایسے بھی ہیں، وہ فرماتی ہیں
مجھے شوہر کی زندگی نہیں چاہیے۔ یاد رکھے میاں بیوی جڑے بغیر، ملے بغیر تجرد اور خالی زندگی گزارنا یہ غیر اسلامی فعل ہے۔ اسلام اجازت نہیں دیتا ہے کہ تنہائی زندگی گزارے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر میاں بیوی کے درمیان جدائی کا خدشہ ہو، اندیشہ ہو، خوف ہو، انبن ہو گئی، میں تو ہو گیا، تو کیا کروں؟ فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، ایک جج، ایک منصف، ایک سمجھدار آدمی کو بھیجو صلح کرنے کے لیے۔ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور ایک جج، ایک منصف، ایک سمجھدار، ایک صلح پسند آدمی عورت کی طرف سے طے کرو اور دونوں کو بھیجو صلح کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یُرِیدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ، اگر دونوں کی نیت اچھی ہو، اصلاح کی ہو، صلح صفائی کی ہو، تو اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہوگی، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی، اور ایک خاندان جو برباد ہوتے جا رہا تھا، ایک فیملی کی زندگی جو برباد ہوتے جا رہی تھی، وہ برباد ہونے سے بچ جائے گا۔ حضرات، میاں بیوی کی زندگی ایک ایسی ہے، اگر کچھ ہو گیا اور ہوگا ہی، یہاں پر سارے انسان بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیے سکون سے ہے، کیوں؟ زبان نہیں چلتی، یہاں پر زبانیں نہیں چلتی ہے۔ جب میاں بیوی گھر میں زیادہ طویل زمانہ رہیں گے، دیر تک رہیں گے، تو زبان چلتی رہے گی، میں تو ہوتا رہے گا۔ تو سب سے پہلے ایک عورت کو سمجھنا چاہیے کہ میرا شوہر میرا حاکم ہے، میرا قوام ہے، میں ان کے ماتحت میں ہوں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ مردوں کو عورتوں پر قوام، حاکم بنایا ہے۔ عورتوں کا یہ کام اللہ کو بہت ناپسند ہے کہ شوہروں کو اشارہ پر چلانا، اشارہ پر نچانا، ہر بات منوانا، یہ شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ اسی طرح مردوں کو، شوہروں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو کمزور کے ساتھ، کم فہمی کے ساتھ، کم عقل کے ساتھ پیدا کیا، تو ایک شوہر کو چاہیے، ایک مرد کو چاہیے اپنی بیوی کو ان کی کمزوری، ان کی کم فہمی، ان کی کم عقلی کے ساتھ قبول کرے۔ جب قبول کر لیں گے کیا ہوگا؟ لڑائی نہیں ہوگی، جھگڑا نہیں ہوگا، پریشانی نہیں ہوگی، میں تو انبن نہیں ہوگی، خوشگوار اور مثالی زندگی قائم ہوگی۔ حضرات، اللہ کے رسول پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المرأة خلقت من ضلع، عورتوں کو اللہ تعالیٰ پسلی کی ہڈی سے پیدا کیے، پسلی کی ہڈی، اور سب کی پسلی کی ہڈی ٹیڑھی ہے، کجی ہے، ٹیڑھاپن ہے، اور اسی ہڈی سے اللہ تعالیٰ عورتوں کو پیدا کیے، تو عورت کے اندر کجی رہے گی، ٹیڑھاپن رہے گا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ذهبت تقیمها کسرتها، اگر اس ٹیڑھاپن کجی ہڈی کو آپ سیدھی کرنے جاؤ گے تو توڑ دو گے۔ کیا مطلب؟ عورتوں کے اندر جو کمزوری ہے، کم فہمی ہے، وہ رہے گی۔ اگر ہم سیدھی کرنے کی کوشش کریں گے تو کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گی، وہ ہم سے الگ ہو جائیں گے، ہم الگ ہو جائیں گے۔ اس مطلب تو چاہیے عورتوں کے ساتھ بڑے پیار محبت سے پیش آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ سبحانہ، کتنی پیاری بات ہے۔ عورتیں ہمارے لیے پوشاک ہے، لباس ہے، کپڑے ہیں، تو کیا ہمارے کپڑوں کو پھاڑ دیں گے، توڑ دیں گے؟
मैल कुचल कर देंगे, बर्बाद कर देंगे? हरगिज़ नहीं। जिस तरह हम अपने कपड़ों से प्यार करते हैं, पाकी सफाई का ख्याल करते हैं, ख्याल रखते हैं, उसी तरह चाहिए औरतों का ख्याल रखें, उनसे प्यार मोहब्बत से पेश आए। उसी तरह अल्लाह ताला औरतों को खिताब किया और कहा, ऐ औरतें, तुम्हारी पोशाक, तुम्हारी लिबास मर्द हैं। जिस तरह तुम अपने कपड़ों की, अपनी लिबास की ख्याल करती हो, उसी तरह चाहिए अपने शौहर मर्दों का ख्याल रखे। हजरत, फिर भी दुनिया ऐसी है, अल्लाह ताला जो दुनिया के इंसान को पैदा किए बनाए, उसके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है, वजअलना बअदकुम लिबअदिन फितना। हमने आपको एक दूसरे को आजमाइश का ज़रिया बनाया। कैसा? देखिए, आपसे मेरा इम्तहान अल्लाह ताला ले रहा है। मेरी तरफ से कोई परेशानी आपको लाहिक होती है तो गोया कि आपके लिए इम्तिहान है। ये आपके लिए क्या है? इम्तिहान। उसी तरह आपकी तरफ से जो मुझे परेशानी आती है, ये मेरे लिए इम्तिहान। तो एक शौहर की तरफ से जो बीवी को परेशानी होती है, तो चाहिए बीवी को सब्र से काम ले, हिकमत से काम ले, दनाई से काम ले, बसीरत से काम ले और सब्र करे। उसी तरह औरत की तरफ से शौहर को जो तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है, शौहर को चाहिए हिकमत से काम ले, सब्र करे। उसके बाद अल्लाह ताला क्या फरमाता है, अतस्बिरून, क्या तुम सब्र करोगे? अल्लाह सवाल कर रहा है, पूछ रहा है कि मैंने तुमको तुम्हारी बीवी के लिए, तुम्हारी बीवियों को तुम्हारे लिए आजमाइश का जरिया बनाया, क्या तुम सब्र करोगे? देखिए, अगर सब्र से काम लेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। अब चलिए, उसवा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या है इस दवाजी ज़िंदगी में। उम्महातुल मोमिनीन के सिलसिले में कैसे रहते थे, उनसे आपकी ताल्लुकात कैसी थी, हर मामला को किस तरह फेस करते थे, बड़ी बड़ी मुसीबत को, बड़े बड़े मसाइल को अल्लाह के रसूल प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनटों में, चुटकियों में हल किया कर लेते थे। तो किस तरह करते थे? चलिए, एक दिन का वाक़या ऐसा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो क्या करते, अपनी बेटी, अपनी साहिबजादी का सपोर्ट करते और अपने दामाद को टोकते, बुरा भला कहते और मसाइल वहीं से शुरू हो जाते। सुभान अल्लाह। आप किसी भी सीरत की किताबों में, किसी भी हदीस की किताबों में आपको ये मसला नहीं मिलेगा कि प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे और पूछे और कहे, फातिमा बताओ तुम्हारे क्या मसाइल हैं, अली तुम बताओ तुम्हारे पास क्या मसाइल हैं। कभी नहीं पूछे। कुम या बा तुराब, कुम या बा तुराब, मीठा दो बोल, मीठा दो खिताब हज़रत आली के लिए मरहम बन गया, मामला रफ़ा दफ़ा हो गया। ये तो थे आपके दामाद बेटी का मामला। चलिए, मुस्नद अहमद की जो हदीस में है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक मरतबा अपने दामाद, अपने बेटी के घर को गए। देखते हैं अल्लाह के रसूल और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा के दरमियान कुछ नाराज़ चल रही है, कुछ बातें हो रही हैं। देखते देखते हज़रत आयशा की आवाज़ बुलंद हो गई, तेज़ हो गई। सुभान अल्लाह। सिद्दीक़ अकबर को पसंद नहीं आया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ लब के मारने के लिए हज़रत आयशा को, वो आपके लिए उम्महातुल मोमिनीन, मेरे लिए उम्महातुल मोमिनीन, अबू बकर की बेटी थी, वो उठे लब के मारने के लिए, अल्लाह के रसूल बीच में आ गए, बचा लिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ गुस्से से चले गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा क्या तुमने देखा, आज मैंने तुमको बचा लिया, मैंने बचा लिया। सुभान अल्लाह। अगर हम होते, आप होते तो क्या करते?
خسر کی دھجیاں اڑا ڈالتے. دیکھو آپ کے سامنے آپ کی بیٹی کی آواز، کیا آپ نے ایسے ہی تربیت کی؟ آپ کی تربیت برابر نہیں. جتنا برا بھلا کہنا تھا کہہ دیتے اور وہی سے مسائل جنم لے لیتے. سبحان اللہ. آج کورٹ میں دیکھیے طلاق کھلا کا مسئلہ سب سے زیادہ ہمارے ہیں، آپ کے ہیں، ہمارے غیر کا نہیں ہے. حضرات یہ زبان اور معاملہ کو فیس کرنا ہم کو نہیں آتا. سب کچھ آتا لیکن یہ کرنا ہم کو نہیں آتا. تو حضرت ابوبکر نے سوچا چلے کل تو ایسا دیکھا تھا، آج کیا ہو رہا ہے جا کے دیکھتے ہیں. تو آتے ہیں دوسرے دن تیسرے دن ماشاءاللہ حضرت عائشہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی اچھی گفتگو، میٹھی میٹھی گفتگو کر رہے ہیں. خوش ہو گئے اور کہا آپ دونوں جس طرح کل پرسوں آپ کی جنگ میں ہم کو شریک کر لیے تھے، آج آپ دونوں کی صلح اور صفائی میں ہم کو شریک کر لو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد فعلنا، ہم نے آپ کو شریک کر لیا ہماری صلح صفائی میں، ہماری دوستی میں، پیار محبت میں. تو حضرات دیکھیے کیسی بات ہے، کتنا بڑا مسئلہ، کتنی بڑی جھنجھٹ، کتنی بڑی الجھانیں جو تھی منٹوں میں حل ہو گیا. آج کل ہم اپنی بیویوں کو اتنا دباتے ہیں کہ ان کو بولنے کا ہم کچھ موقع نہیں دیتے. اگر کچھ بول بھی دیتے ہیں تو فوراً زبان سے طلاق طلاق طلاق، یا تو گالیاں، طلاق کا لفظ یا تو گالیاں، ڈرانا دھمکانا. حضرات اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو ناراض ہونے کا موقع بھی دیتے تھے. اللہ کے رسول فرماتے عائشہ میں خوب جانتا ہوں کب خوش رہتی ہو کب ناراض ہوتی ہو. میں خوب جانتا ہوں عائشہ، جب تمہارے درمیان میرے درمیان کچھ ہوتا ہے اور آپ ناراض ہو جاتی ہو تو کہتی ہو وَرَبِّ ابراہیم علیہ السلام کی رب کی قسم. اس وقت میرا نام نہیں لیتے ہو. اور جب میرے سے خوش رہتی ہو، آپ کی الفت، آپ کی محبت میرے ساتھ رہتی ہیں، تو آپ کہتی ہو وَرَبِّ محمد کی رب کی قسم. دیکھیے کتنی پیاری بات ہے اللہ کے رسول کی. حضرت عائشہ ناراض ہوتی تھی پھر بھی اللہ کے رسول نکتہ چینی نہیں کرتے تھے، غضب کی بات نہیں کرتے تھے. حدیث کے الفاظ میں، حدیث کی روشنی میں آپ کی ناراضگی کا تعریف اللہ کے رسول کرتے تھے. سبحان اللہ. حضرات ہمارے معاشرہ میں جو گھروں میں خواتین ہوتی ہیں تو یاد رکھیے خواتین کو خواتین سے تحفظ کی ضرورت ہے. ان کو خواتین سے تحفظ کی ضرورت ہے. یہ عجیب بات ہے. جی ہاں، ایک گھر میں بیوی ہوتی ہے، بہن ہوتی ہے، بھائی کی بیوی ہوتی ہے، سارے مرد کمپنی مزدور نوکری میں چلے جاتے ہیں. یہ عورتیں مل کر ان کا کام کیا رہتا ہے؟ یا تو غیبت کرنا، یا تو آپس میں لڑنا، یا تو دشمنی پیدا کرنا. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انما النساء مصانع الرجال کہا گیا ہے. عورت جو ہوتی ہیں کارخانے ہوتی ہیں، فیکٹری ہوتی ہیں مردوں کی. سبحان اللہ. عورتیں مل کر یہ طے کریں ہم اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کریں، اپنے شوہر کی تربیت کس طرح کریں. اگر عورت سوچیے میرا شوہر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو نماز کی پابندی کس طرح بنانا، ہمارے بچے نماز کے عادی نہیں ہیں، پابند نہیں ہیں، ان کو نمازی کس طرح بنانا، یہ کوشش ہونی چاہیے. اور آپس میں مل جل کے پیار محبت سے رہنا چاہیے. کبھی دل لگی بھی کرنا چاہیے، دل لگی کر لینا کبھی کبھار. کس طرح
حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ امہات المومنین اور حضرت سودا بنت زمعہ تینوں ایک گھر میں موجود ہیں، اور حضرت سودا بنت زمعہ دجال سے بہت ڈرتی تھی۔ تو ان دونوں نے فرمایا، حفصہ اور حضرت عائشہ، دیکھو دیکھو دجال آ رہا ہے، دجال آ رہا ہے، دیکھو دیکھو دیکھو۔ یہ جملہ سنتی حضرت سودا وہاں سے اٹھ کر جا کے چھپ گئے اور ڈر گئے۔ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہنستے ہوئے کھلتے ہوئے بھاگتی اللہ کے رسول کے پاس چلے گئے۔ اللہ کے رسول، آج ہم نے حضرت سودا کو ڈرا دیا۔ اللہ کے رسول اٹھ کر آئے اور حضرت سودا بنت زمعہ کو بلایا اور کہا، سودا دجال کہاں ہے؟ دجال نہیں آئے گا، قیامت کا روز آئے گا، قرب قیامت میں دجال آئے گا۔ دیکھیے کیا ماحول ہے، مثالی ماحول، مثالی زندگی، خوشگوار زندگی۔ تو عورتوں کا اندر اس طرح ہونا چاہیے۔ حضرات، اگر کسی گھر میں دو سوکانیں ہوتی ہیں، سبحان اللہ، مت پوچھئے، وہ گھر جہنم، وہ گھر قبرستان بن جاتا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر میں موجود تھے، اور آپ کے گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے۔ اسی اسنا میں، اسی دور میں حضرت زینب بنت جہاش کی خادمہ آئی ایک برتن میں کچھ کھانا لے کر، اکثر سرید کا لفظ آتا ہے۔ تو جو یہ حضرت عائشہ نے دیکھا کہ حضرت زینب بنت جہاش کی خادمہ آئی، اٹھی اور دے مارا۔ حضرت عائشہ نے دے مارا، وہ برتن گر گیا، کھانا گر گیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے اٹھا، کھانا کو اٹھایا، اور برتن جو ٹوٹ گیا تھا، ایک نیا برتن حضرت عائشہ کے گھر سے لے کر حضرت زینب بنت جہاش کی خادمہ کو دیا اور کہا، ماں یہ جا کے پہنچا دو۔ اللہ کے رسول نے اس منظر کو دیکھا اور کہا، غارت اموں کے، غارت اموں کے، تمہاری ماں کی غیرت جگ اٹھی۔ یہ سوکانوں کا معاملہ تھا، اگر آپ ہوتے، ہم ہوتے تو ہوا دیتے، اسی واقعہ کو، اسی حرکت کو ہوا دیتے اور الجھانے، مسائل، دشواریاں اور پیدا کر دیتے سوکانوں کے درمیان۔ حضرات، مسائل کو اپنی حکمت سے، دانائی سے، بصیرت سے چٹکیوں میں حل کرنا، منٹوں میں حل کر لینا، آگے بڑھنے نہیں دینا، ختم کر لینا۔ ختم ہو جائیں گے مسائل تو آپ بھی سکون سے رہیں گے، ہمیں بھی سکون سے رہیں گے۔ اگر مسائل بڑھتے چلے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ سکون ختم ہو جائے گا۔ سب سے زیادہ چاہیے عورتوں کو گھر کے ماحول کو مدرسہ قائم کرے، وہاں پر مدرسہ بنائے، گھر کو بچوں کی تربیت کا فکر کرے، اپنے مردوں کی تربیت کا فکر کرے، تبھی ہوگا۔ حضرات، میاں بیوی کی زندگی، خوشگوار زندگی اگر نہیں ہوگی تو یاد رکھیے، ہماری جو نئی نسلیں ہیں نا، تربیت کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے۔ سبحان اللہ۔ اگر میاں بیوی کی زندگی خوشگوار مثالی نہیں بنے گی تو نئی نسل جو آنے والی ہے ان کی تربیت کا خواب بھی نہیں دے سکتے، پورا خواب چکنا چور ہو جائے گا۔ اس لیے چاہیے کہ ہماری عورتیں سب سے زیادہ اپنے بچوں کی فکر کرے۔ اس لیے تاریخ نے کہا، مثل مشہور ہے، اقامت الامہات ان یلدن مثل صلاح الدین ایوبی، تمام مائیں بانجھ ہو گئی، لا اولاد ہو گئی، وہ بچے جنتے نہیں۔ کیا بات ہے؟ تاریخ کا جملہ ایسا ہے کہ مائیں بانجھ ہو گئی، لا اولاد ہو گئی، حالانکہ دنیا میں بچے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ کیا بات ہے؟ جی ہاں، صلاح الدین ایوبی جیسی شخصیت پیدا کرنے سے مائیں قاصر ہیں، بے بس ہیں۔ اپنے بچوں کی تربیت کو چھوڑ کر جٹانی سے، دیورانی سے، ننند سے لڑنا جھگڑنا گھر کو جہنم بنا دیتی ہے۔ شوہر جب گھر کو آتے ہیں تو دیکھو جی، تمہاری بہن، تمہاری بھائی، تمہاری ماں، تمہارا باپ مجھے ایسا ایسا بولے، ہو گیا، ہم بھی سن لیے۔
کان میں بھر لیے، دل میں بیٹھا لیے، جو کچھ بکنا ہے بولنا ہے سب کچھ کر دیں گے۔ حضرات، ماں کا درجہ الگ ہے، بھائی کا درجہ الگ ہے، والد کا درجہ الگ ہے، سب کے درجے الگ الگ ہیں، سب کی عزت اپنی جگہ میں ہے۔ بیوی کا درجہ بھی الگ ہے۔ انزل الناس منازلہم، بیوی کے درجے کو ان کے پاس رکھو، ماں باپ کے درجات کو ان کے پاس رکھو، کبھی لڑائی نہیں ہوگی۔ اور ایک بات یاد رکھیے، کیا ٹائم؟ ہاں اچھا، آخری بات یہ ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان آنبن نہیں ہوتی ہے، آخری حل، آخری حد یا آخری مسئلہ، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو طلاق خلا کا مسئلہ دیے ہیں اس میں بھی ہم اچھا فیس کرنا، سچائی سے کام لینا، سچائی سے کام لینا، کبھی جھوٹ کو سہارا نہیں بنانا، جھوٹ کا موقع کبھی نہیں لینا۔ حضرت سعد بن قیس کی بیوی آتی ہیں اور فرماتے اللہ کے رسول، میرا شوہر جو ثابت بن قیس ہے بہت اعلیٰ کریکٹر کے ہیں، اونچے اخلاق کے ہیں اور دین کے سلسلے میں بہت اچھے ہیں، ان کے اخلاق میں، ان کی دین میں رتی برابر کمی نہیں، لیکن کیا معلوم میری نفرت ان پر بڑھ گئی اور میں اس نفرت کو نہیں نکل سکتی۔ اللہ کے رسول، اگر ایسا معاملہ رہا تو میرے سے ناشکری ہو جائے گی اور کیا ہوگا، اسلام میں میں پکڑے جاؤں، اس لیے میں چاہتی خلا لے لوں۔ کون فرماتی ہے؟ حضرت ثابت بن قیس کی بیوی، دیکھیے خلا لینے کے لیے تیار ہیں، لیکن شوہر کے اندر جو خوبی ہیں، بھلائی ہیں، ساری بھلائیاں، ساری خوبی گناتی ہیں۔ بلائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے کہا ثابت تمہاری بیوی کی شکایت ہے، وہ خلا چاہتی ہے۔ ٹھیک ہے اللہ کے رسول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا مہر میں آپ کو باغیچہ دیے تھے، کیا تیار ہو لوٹانے کے لیے؟ ہاں اللہ کے رسول، میں باغیچہ دینے کے لیے بھی تیار ہوں اور زیادہ بھی دے دوں گی میں، لیکن مجھے کھلا کرا دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلقھا تطلیقاً، ایک طلاق دے دو، وہ اقبل الحدیقہ، اور باغیچہ قبول کر لو۔ معاملہ ختم ہو گیا، معاملہ، سارا معاملہ، سارے مسائل ختم ہو گئے۔ کتنے سچائی سے کام لیے۔ دیکھیے اگر آج ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ الزامات کی بارش، الزامات کی جھرے اور الزامات کا بوجھار لگا دیتے ہیں، جو بولے وہ بھی بولتے، جو نہیں ہوئے وہ بھی بولتے، اور ہم بھی مجروح ہو جاتے ہیں اور ہماری بیوی بھی مجروح ہو جاتی ہیں، ہماری خاندان بھی مجروح، ان کے خاندان بھی مجروح۔ سبحان اللہ۔ اس لیے محترم حضرات، چاہیے میاں بیوی کو ایک مثالی زندگی قائم کرے، خوشگوار ماحول پیدا کرے اور آپس میں مل جل پیار محبت سے رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو خوشگوار زندگی، آپس کی زندگی پیار محبت سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔